ایک مرتبہ ایک سنی اور ایک وہابی میں زبردست لفڑا ہو گیا شفاعت کو لے کر، بڑا لمبا جو ہے جھگڑا ہو گیا، لمبی بحث ہو گئی، ایک ٹینشن ہو گیا، دونوں لڑ رہے تھے، سنی لڑ رہا تھا، سنی بول رہا تھا نبی قیامت میں شفاعت کریں گے، یہ گارنٹیڈ ہے، وہابی بول رہا تھا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، نبی کو اختیار یہ نہیں دیا گیا کہ قیامت میں شفاعت کریں گے۔ اب یہ دونوں لڑ رہے تھے، ایک تیسرا آدمی آ رہا تھا، وہ اس میں کا تھا، اس میں کا تھا، دونوں میں سے کسی میں کا نہیں تھا۔ وہ جو ہے مہاراج ہاتھ میں کمنڈل لے کر کے، ایک ہاتھ میں ترشول لے کر کے، ماتھے پہ جو ہے چندر کا ٹیکا لگا کر کے چلے آ رہے تھے، پنڈت جی تھے۔ انہوں نے جب دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو کہا بھائی کیا بات ہے، کس بات پہ لڑ رہے ہو، کیا بات ہے، کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ نہیں سمجھو گے، یہ ہمارے آپس کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، آپ نہیں سمجھو گے، لہٰذا آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ نہیں بتاؤ تو صحیح، اگر میری سمجھ میں کچھ آ جائے گا تو میں ضرور ہیلپ کروں گا، ضرور جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کہ نہیں آپ جاؤ، کہ نہیں بتاؤ کیا بات ہے۔ تب سننے نے کہا کہ پنڈت جی بات دراصل یہ ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت پہ بحث کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا تو وہ جانتا ہی تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا، وہ جانتا تھا، جو ہے اس نے جو ہے بہت ساری کتابوں کو، اسلام کی کتابوں کو پڑھا تھا، جانتا تھا۔ کافر کہا یہ وابڑا بول رہا ہے کہ قیامت میں نبی شفاعت نہیں کریں گے، تو کافر بولے اسی بات پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اسی بات پہ ہم جو ہے گھنٹوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں تو مانو گے؟ اس نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں تو مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، اگر ماننے لائق ہوگا تو مانیں گے۔ سننے سے کہا تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کیا میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبی قیامت میں امت کی شفاعت کریں گے، انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، قیامت میں نبی امت کی شفاعت کریں گے۔ اسی لیے اذان کی بعد والی دعا میں بتایا گیا، شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے نا، ارے شفاعت کا ذکر ہے کہ نہیں دعا میں، ہے نا؟ شفاعت کا ذکر اسی دعا میں کیوں ہے اور کسی دعا میں کیوں نہیں ہے؟ شفاعت کا ذکر اذان کے بعد والی دعا میں کیوں ہے؟ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ہزاروں دعائیں ہیں، کسی دعا میں شفاعت کا ذکر نہیں، اذان کے بعد والی دعا میں شفاعت کا ذکر کیوں ہے؟ جانتے ہو آپ؟ معلوم ہے؟ نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں۔ اذان کے بعد والی دعا میں شفاعت کا ذکر اس لیے ہے کہ قیامت میں ہر ایک امتی کو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہر ایک امتی کو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور قیامت میں جسے نبی کی شفاعت نہ ملی سمجھ لو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی کی شفاعت کی ضرورت ہر ایک کو قیامت میں ہے، اسی لیے اذان کے بعد والی دعا میں شفاعت کا جملہ رکھا گیا اور فرمایا گیا کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، اسی لیے اس دعا میں شفاعت کو رکھا گیا تاکہ لوگ اذان کے بعد شفاعت کی دعا مانگ سکے اور ان کی دعا رد نہ ہو، قیامت میں ان کی شفاعت نبی پاک علیہ السلام کرائیں، ان کی دعا قبول ہو جائے، اس لیے اس دعا کے اندر شفاعت کا لفظ رکھا گیا۔ اب جو ہے دونوں لڑ رہے تھے، پنڈت جی نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ سنی نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے، امت کی شفاعت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بولے اس کا وہبڑے کا، بولا وہبڑا بول یہ رہا ہے کہ قیامت میں نبی جب اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر پائیں گے تو ہماری کیا شفاعت کریں گے؟ تو اس پر جو ہے پنڈت جی نے کہا کہ بھائی جو ہے اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اتنا چھوٹا سا اس کا حل ہے، جب سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تو کہا بات یہ ہے تمہارا کہنا ہے نبی قیامت میں شفاعت کریں گے، کہا ہاں اس کا کہنا ہے کہ نبی قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے، کہا ہاں تو لڑتے کیوں ہو؟ تم کہتے ہو کہ قیامت میں نبی تمہاری شفاعت کریں گے، تو نبی تمہاری شفاعت کریں گے اور یہ کہتا ہے نہیں کریں گے تو اس کی نہیں کریں گے، لڑتے کیوں ہو؟ لڑتے کیوں ہو؟ جب تمہارا ماننا ہے کہ نبی شفاعت کریں گے تو تیری کریں گے، یہ کنفرم ہے، اور یہ کہتا نہیں کریں گے تو اس کی نہیں کریں گے، بات ختم ہو گئی، اس میں لڑنے والی کون سی بات؟ ایک منٹ میں سارے مسئلے کا حل ہو گیا، ایک غیر مسلم نے سارا مسئلہ حل کر دیا، وابڑوں کو آج تک نہیں سمجھ میں آئی، ایک غیر مسلم کو سمجھ میں آ گیا، اس نے ایک منٹ میں مسئلے کو سلجھا دیا۔ کہا جس کا عقیدہ ہے کہ نبی شفاعت کریں گے، قیامت میں نبی اسی کی شفاعت کریں گے، قیامت میں نبی اسی کی شفاعت کریں گے، اور نبی کی شفاعت سے جو قیامت دنیا کے اندر انکار کرتا ہے
قسم خدا کی کسی بھی صورت میں نبی اس کی شفاعت نہیں کریں گے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سے جب شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوائے تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوائے تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شفاعت عام ہوگی قیامت میں، وہ سرکار شفاعت فرمانا شروع کریں گے، تو جو لوگ ابھی تک لوگوں سے نیکیاں مانگ رہے تھے کہ ایک نیکی دے دو تاکہ میری بخشش ہو جائے، ایک نیکی ادھار دے دو تاکہ میری بخشش ہو جائے، میری نجات ہو جائے، جب نبی کی شفاعت شروع ہوگی اور نبی کی شفاعت سے گنہگار جنت میں جانے لگیں گے، تب وہ نیک لوگ آئیں گے گنہگاروں کو پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری نیکیاں لے لو، تم اپنے گناہ ہمیں دے دو، ہماری نیکیاں لے لو، تم اپنے گناہ ہمیں دے دو۔ وہ کہیں گے اے اللہ کے نیک بندے، ابھی تک تو ہم بھٹک رہے تھے ایک نیکی کے لیے، دو نیکی کے لیے، اور کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں تھا، اب کیا معاملہ ہے جو ساری نیکی دینے کے لیے تیار ہو اور ہمارے سارے گناہ لینے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ نیک لوگ کہیں گے کہ ابھی تک اللہ کے نبی شفاعت نہیں فرما رہے تھے، لیکن اب اللہ کے حبیب شفاعت فرما رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم جو ہے اپنی نیکیوں کی بدولت نہیں، نبی کی شفاعت کی بدولت کرنا چاہتے ہیں۔ نیک لوگ شفاعت کے لیے گنہگاروں سے گناہ مانگیں گے اور کہیں گے ہماری نیکیاں لے لو، ہمیں اپنے گناہ دے دو۔ اعلیٰ حضرت کسی کو فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ضروری ہے، لکھتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا، پا رہے دل بھی نہ نکلا، نہیں سمجھیں گے، بڑا کٹھن شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جب اچھے نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور ہم آپ جو ہے نبی کا عشق سینے میں رکھتے ہیں تو الحمدللہ کہیں کہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، کہیں کہیں نہیں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر جب عاشق نہیں سمجھ پاتے تو یہ فاسق سمجھیں گے، ان کے پلے پڑے گا، کہتے پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے تو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، ان سگانے تو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ نبی کی محبت اصل ہے، نبی کی محبت کل ہے، نبی کی محبت تمام ہے، اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سنائے، انہی کی محبت میں اللہ